أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود کے مقدس اور ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ حضور فرماتے ہیں، اب میں بتاتا ہوں کہ متقی کون ہوتے ہیں۔ در حقیقت متقیوں کے واسطے بڑے بڑے وعدے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کا ولی ہوتا ہے۔ جھوٹے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ہم مقرب بارگاہ الہی ہیں اور پھر متقی نہیں ہیں، بلکہ فسق و فجور کی زندگی بسر کرتے ہیں اور ایک ظلم اور غضب کرتے ہیں، جبکہ وہ ولایت اور قرب الہی کے درجے کو اپنے ساتھ منسوب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ متقی ہونے کی شرط لگا دی ہے۔ پھر ایک اور شرط لگاتا ہے، یا یہ قوم متقیوں کا ایک اور نشان بتاتا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا، خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ان کی نصرت کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معیت کا ثبوت اس کی نصرت ہی سے ملتا ہے۔ پہلا دروازہ ولایت کا ویسے بند ہوا، اب دوسرا دروازہ معیت اور نصرت الہی کا اس پر بند ہوا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی نصرت کبھی بھی ناپاکوں اور فاسقوں کو نہیں مل سکتی، اس کا انحصار تقوی ہی پر ہے۔ خدا کی اعانت متقی ہی کے لیے ہے۔ فرمایا پھر ایک اور راہ ہے کہ انسان مشکلات اور مسائل میں مبتلا ہوتا ہے اور حاجات مختلف رکھتا ہے، ان کے حل اور روا ہونے کے لیے بھی تقوی ہی کو اصول قرار دیا ہے۔ معاش کی تنگی اور دوسری تنگیوں سے رہ نجات تقوی ہی ہے۔ فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، خدا متقی کے لیے ہر مشکل میں ایک مخرج پیدا کر دیتا ہے اور اس کو غیب سے اس سے مخلصی پانے کے لیے اسباب وہاں پہنچا دیتا ہے، اس کو ایسے طور سے رزق دیتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہ لگے۔ اب غور کر کے دیکھ لو کہ انسان اس دنیا میں کیا چاہتا ہے۔ انسان کی بڑی سے بڑی خواہش دنیا میں یہی ہے کہ اس کو سکھ اور آرام ملے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راہ مقرر کی ہے جو تقوی کی راہ کہلاتی ہے، اور دوسرے لفظوں میں اس کو قرآن کریم کی راہ کہتے ہیں، اور یا اس کا نام صراط مستقیم رکھتے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ کفار کے پاس بھی مال و دولت اور املاک ہوتے ہیں اور وہ اپنی عیش و عشرت میں منغمک اور مست رہتے ہیں۔ میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ وہ دنیا کی آنکھ میں، بلکہ ذلیل دنیا داروں اور ظاہر پرستوں کی آنکھ میں خوش معلوم دیتے ہیں، مگر در حقیقت وہ ایک جلن اور دکھ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تم نے ان کی صورت کو دیکھا ہے، مگر میں ایسے لوگوں کے قلوب پر نگاہ رکھتا ہوں، وہ ایک شعیر اور سلاسل اور اغلال میں جکڑے ہوئے ہیں، جیسے فرمایا انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا، وہ نیکی کی طرف آ ہی نہیں سکتے، وہ ایسے اغلال ہیں کہ خدا کی طرف ان اغلال کی وجہ سے ایسے دبے پڑے ہیں کہ حیوانوں اور بہائم سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ ان کی آنکھ ہر وقت دنیا کی طرف ہی لگی رہتی ہے اور زمین کی طرف جھکتے جاتے ہیں۔ پھر ہی اندر ایک سوزش اور جلن بھی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر مال میں کمی ہو جائے یا حسب مراد تدابیر میں کامیابی نہ ہو تو کڑتے اور جلتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات سودائی اور پاگل ہو جاتے ہیں یا عدالتوں میں مارے پھرتے ہیں۔ یہ واقعی بات ہے کہ بے دین آدمی شعیر سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو قرار اور سکون نصیب نہیں ہوتا، جو راحت اور تسلی کا لازمی نتیجہ ہے۔ جیسے شرابی ایک جام شراب پی کر ایک اور مانگتا ہے
اور مانگتا ہی جاتا ہے اور ایک جلن سی لگی رہتی ہے، ایسے ہی دنیا دار بھی سعیر میں ہے، اس کی آتش آس ایک دم بھی بجھ نہیں سکتی۔ سچی خوشحالی حقیقت میں ایک متقی ہی کے لیے ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے لیے 2 جنت ہے۔ متقی سچی خوشحالی ایک جھونپڑی میں پا سکتا ہے جو دنیا دار اور حرص و آس کے پرستار کو رفیع شان قصر میں بھی نہیں مل سکتی۔ جس قدر دنیا زیادہ ملتی ہے اسی قدر بلائیں زیادہ سامنے آتی جاتی ہیں۔ بس یاد رکھو کہ حقیقی راحت اور لذت دنیا دار کے حصے میں نہیں آتی۔ یہ مت سمجھو کہ مال کی کثرت، عمدہ لباس اور کھانے کسی خوشی کا باعث ہو سکتے ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس کا مدار ہی تقوی پر ہے۔ جبکہ ان ساری باتوں سے معلوم ہو گیا کہ سچے تقوی کے بغیر کوئی راحت اور خوشی مل ہی نہیں سکتی، تو معلوم کرنا چاہیے کہ تقوی کے بہت سے شعبے ہیں جو عنکبوت کے تاروں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ تقوی تمام جوارح انسانی اور عقائد، زبان، اخلاق وغیرہ سے متعلق ہے۔ نازک ترین معاملہ زبان سے ہے۔ بسا اوقات تقوی کو دور کر کے ایک بات کہتا ہے اور دل میں خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے یوں کہا اور ایسا کہا، حالانکہ وہ بات بری ہوتی ہے۔ مجھے اس پر ایک نقل یاد آئی ہے، ایک بزرگ کی کسی دنیا دار نے دعوت کی۔ جب وہ بزرگ کھانا کھانے کے لیے تشریف لے گئے تو اس متکبر دنیا دار نے اپنے نوکر سے کہا کہ فلاں تھال لانا جو ہم پہلے حج میں لائے تھے، اور پھر کہا دوسرا تھال بھی لانا جو دوسرے حج میں لائے تھے، اور پھر کہا کہ تیسرے حج والا بھی لیتے آنا۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ تو بہت ہی قابل رحم ہے، ان 3 فکروں میں تو نے اپنے 3 ہی حجوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ تیرا مطلب صرف اس سے یہ تھا کہ تو اس امر کا اظہار کرے کہ تو نے 3 حج کیے ہیں۔ اس لیے خدا نے تعلیم دی ہے کہ زبان کو سنبھال کر رکھا جائے اور بے معنی، بیہودہ، بے موقع، غیر ضروری باتوں سے اعتراض کیا جائے۔ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں، مسلمانوں بناؤ تام تقوی، کہاں ایمان اگر ہے خام تقوی، یہ دولت تو نے مجھ کو اے خدا دی، فسبحان الذی اخذ العادی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔